کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے؟ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی، تاریخ ہجرہ 10 تاریخ دوسرا مہینہ 2023، ریفرنس نمبر HAB-0046۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب، ان بعض لوگوں کا اس طرح کہنا بالکل غلط ہے اور کئی وجہ سے غلط ہے۔ اولاً، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک سے زائد احادیث طیبہ مروی ہے، جن میں سے 3 احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی حدیث حسن، امام احمد مسند احمد اور فضائل الصحابہ میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ ترجمہ: اے اللہ، اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ۔ اس معنی کی حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام طبرانی نے اپنی تصنیف مسند الشامعین میں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ دوسری حدیث حسن، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں سند حسن کے ساتھ حضرت سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، تمہارا کون سا حصہ مجھ سے ملا ہوا ہے؟ عرض کی، پیٹھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اس کو علم اور حلم سے بھر دے۔ تیسری حدیث حسن، امام احمد مسند میں اور امام ترمذی جامعہ میں بافادہ تحسین حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ اس کے علاوہ اور کئی احادیث طیبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہے۔ ثانیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس قول کی نسبت میں کلام ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے بتقدیر صحتہ فرمایا، یعنی اگر ان کے قول کو تسلیم کر لیا جائے۔ پھر آپ نے ان کے قول کے دیگر جوابات ارشاد فرمائے۔ ثالثہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو الفاظ منسوب ہیں وہ یہ ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اصلاً کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ حدیث صحیح محدثین کے نزدیک حدیث کی اعلیٰ قسم ہے۔ اس کے بعد بھی حدیث کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ اگر صحیح حدیث نہیں ہے تو حسن حدیث ہو سکتی ہے، اور اوپر حسن حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں۔ اگر حسن حدیثیں بھی نہ ہوں تو ضعیف حدیثیں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی فضائل میں معتبر ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ معنی لینا کہ اصلاً کوئی حدیث فضیلت میں ہے ہی نہیں، بالکل باطل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ عزیز و مسلم کے صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے، حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے۔ حافظ ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اس طرح کی عبادت کے جواب میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ فضائل معاویہ پر کوئی حدیث مثلاً امام بخاری کی شرط پر صحیح نہیں ہے، تو اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ اس طرح ہے، ان کے فضائل میں بھی کوئی حدیث اس شرط پر صحیح نہیں، تو کیا سارے صحابہ معاذ اللہ فضائل سے خالی ہو گئے اور ان کی شان میں مروی حسن یا ضعیف احادیث غیر معتبر ہو گئیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جب باقی صحابہ کا یہ معاملہ ہے تو ایسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اگر اس شرط کا اعتبار نہ کیا جائے تو بھی یہ مضر نہیں، کیونکہ آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حدیث حسن آ رہی ہے، جو امام ترمذی کے نزدیک بھی حسن ہے، جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی جامعہ میں اس کی صراحت کی ہے، اور عن قریب آپ اس کو جان لیں گے۔ اور حدیث حسن رضاتا جیسا کہ یہاں ہے بالا جمع حجت ہے، بلکہ مناقب میں تو ضعیف بھی حجت ہے۔ رابعہ، اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ سرے سے کوئی حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آئی ہی نہیں ہے، تو بھی یہ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ذاتی رائے قرار پائے گی، ورنہ بکثرت محدثین نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں احادیث ذکر کی ہیں، جن میں آپ کے ہم عصر ساتھی سیدنا امام احمد بن حنبل، آپ کے شاگرد امام بخاری اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے علاوہ بیسیوں محدثین موجود ہیں۔ لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی